السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ کو ایم ڈی حسینی نیٹ ورک کے دوارا لیے چلتا ہوں سرزمین بہار کے پہسول کی سرزمین پہ مولانا عبدالحنان صاحب کی خوبصورت انداز میں تقریریں ہو رہی ہے، ان تقریر کی سماعت فرمائیں۔ اگر قرآن کی تلاوت کرے تو کوئی غیر محرم آدمی سن نہ سکے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ مگر آج شادی کے موقع پر ہم فاتحہ کرانے کے مقصد سے ایک عورتوں کے ہجوم کے ساتھ مسجد کی طرف جاتے ہیں اور گیت گاتے ہوئے جاتے ہیں۔ آج جو معاشرے میں جو گیت گائے جاتے ہیں اس میں بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں، اگر کوئی زبان سے ادا کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، اگر کوئی مرید ہے کسی پیر سے تو اس کا بیعت بھی ختم ہو جائے گا، پھر سے اس کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، پھر سے اس کو نکاح کرنا پڑے گا، پھر سے اس کو بیعت ہونا پڑے گا پیر صاحب سے۔ ایسے الفاظ آج کے معاشرے میں جو گیت میں شامل ہیں، تو کوشش کریں کہ فاتحہ ہی صرف کراتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں فاتحہ نہیں کراتے ہیں۔ آپ گھر میں بھی فاتحہ کر سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں جاتے ہیں تو لوگ وہاں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، کوئی کار خیر کرتے ہیں، سبحان اللہ اور الحمدللہ کی ذکر و اذکار نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ کام کرتے ہیں جس سے آپ کی زندگی تاریک ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کام کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ آپ وہ کام کرتے ہیں جس سے آپ کی قبر تاریک ہو جائے گی، وہ کام کر رہے ہیں، اس کو ختم کریں۔ صرف فاتحہ کرانے کا مقصد ہے، آپ گھر پہ فاتحہ کرا دیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں جائیں۔ یہ بھی نہیں، اگر مسجد ہی میں کرانا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 10 15 20 عورتیں مسجد میں جائیں، کوئی ایک بچہ بھی جا کر مسجد میں جا کر فاتحہ کرا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی رسم ضروری نہیں ہے شادی کے لیے کہ کوئی مسجد ہی میں جا کر فاتحہ کرائے گا تو اس کا فاتحہ قبول ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور ایک سب سے بری عادت جو ہے ہمارے معاشرے میں، جو غیر قوموں کا ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے، جو پڑھے لکھے ہوں گے، جن کے گھر میں عالم ہوں گے، جن کا دین سے تعلق ہوگا، ان کے یہاں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ لوگ شادی کے موقع پر ایک پانی کٹانے کا نام دیتے ہیں۔ پانی کٹانے کا نام، اس کا عجیب طریقہ ہوتا ہے کہ ایک تو مرد کے ساتھ ہونا ناجائز، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اس پر اللہ کی لعنتیں ہوتی ہے۔ وہ کام کیے جاتے ہیں کہ لوگ پانی کٹانے کے لیے بھی چند عورتوں کے ساتھ اپنے محلے سے الگ جاتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، میں دیکھتا ہوں کہ ایک مرد کو دیکھتا ہوں اور عورت کو دیکھتا ہوں کہ سر پہ ایک ڈھیلا رکھے ہوتے ہیں اور ساری وغیرہ پکڑے ہوتے ہیں، اور ایک اس کے ساتھ مرد بھی ہوتا ہے۔ یہ سخت حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اگر آپ اس طریقے کی حرکت کریں گے شادی میں تو یاد رکھیں کہ وہ شادی خانہ آبادی نہیں ہوگا بلکہ شادی خانہ بربادی ہوگا۔ اگر آپ شیطان کو خوش کریں گے اپنی شادی میں تو یاد رکھیں کہ اس کی جو لعنتیں ہیں وہ شادی میں برسے گی۔ کبھی گھر میں بھائی پریشان ہوگا، کبھی باپ پریشان ہوگا، کبھی کوئی کسی پہ غصہ اتارتے ہوئے نظر آئے گا، کبھی کسی کے آپس میں اتحاد نہیں ہوگا، کبھی نفرت پھیلے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے، آپ ایک عبادت کو ادا کرنے کے لیے آپ شیطان کو خوش کرتے ہیں، آپ برائی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نیک کام، اچھائی کام برائی سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔
محترم سامعین سنت اس کو بھی ختم کریں. یہ شادی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. یہ لوگوں سے پوچھیں کیا کیوں ایسا کرتے ہیں تو بس ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے کرتے آیا ہے تو میں ان کے طریقوں کو کیوں چھوڑ دوں. یہی جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ان کی قوم نے دیا تھا. ان کے دور میں یہی جواب کفار نے جو اسلام کو نہیں مانتا ہے, جو کئی خداؤں کو مانتا ہے, جو ایک خدا کو نہیں مانتا ہے, جو اسلام کو نہیں مانتا ہے, اس کا بھی یہی جواب تھا کہ میں جب وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے, مورتیوں کی پوجا کرتے تھے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اپنے قوم کو, اپنے چچاؤں کو, اپنے خاندان والوں کو کہ تم لوگ اس کی پوجا کیوں کرتے ہو, تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو, یہ تو تم نے ہی بنایا ہے, تم اس کی پوجا کیوں کرتے ہو. تو بس ان کی قوم نے یہی جواب دیا تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس کی عبادت کرتے ہوئے پائے. کیا ہمارے مسلمان کا وہ جواب ہو جو ایک غیر قوم جو اسلام سے نفرت کرتا ہے, جو اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے, جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مقدس میں گستاخی کرتا ہے, اس کا جو جواب ہو وہ ہم مسلمان کا جواب ہو, ہمیں عاشق رسول کا جواب ہو, یہ نہیں ہو سکتا. میرے محترم سامعین اہل سنت وہ کام کرے جو اسلام نے حکم دیا ہے, جس چیز کی اجازت اسلام نے کیا ہے وہ کام کریں گے تو وہ شادی خانہ آبادی ہوگا, گھر میں خوشحالی ہوگی, ہر لوگ خوشی منائیں گے, حسد نہیں آئے گی. آج وجہ کیا ہے, آج شادی کے موقع پر ہم لوگ ایسے ایسے برے رسومات ادا کرتے ہیں, شیطان کو خوش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے چند دنوں کے بعد آپس میں اتحاد نہیں ہوتا, کبھی طلاق ہو جاتا ہے, کبھی وہ خوش نہیں, کبھی سسر خوش نہیں, تو کبھی ساس خوش نہیں, تو کبھی نند خوش نہیں. یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے ایک اسلام کے طریقے کو اپنانے کے لیے, ایک عبادت کو ادا کرنے کے لیے آپ نے برے رسومات کو ادا کیے ہیں. اس کی جو لعنتیں ہوئی ہیں, فرشتے جو لعنتیں کیے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ آپ پریشان ہیں. محترم سامعین سنت, آپ کوشش کریں اس کو ختم مٹا دیں ہمارے معاشرے سے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ادا کریں گے تو آپ کی شادی خانہ آبادی ہوگی. محترم سامعین سنت, انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ اگر اس محلے سے نہیں اس کو یہ ختم ہوا تو انشاءاللہ میں ممبر رسول پر یہ عہد کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر سے اس چیز کو ضرور شروع کروں گا کہ جو برے رسومات تھے اس کو ختم کروں. انشاءاللہ میرے گھر سے شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز ہمارے محلے سے بھی یہ ختم ہو جائیں گے. اور میں دیکھتا بھی ہوں اپنے معاشرے محلے کے لوگوں میں دلچسپی دیکھتا ہوں بھی ہوں کہ میں کوئی بھی شریعت کی باتیں بتاتا ہوں تو الحمدللہ آپ لوگ اس پر عمل کرتے بھی نظر آتے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ جو برے رسومات ہیں اس کو بھی ختم کریں گے. اور آپ گیت گاتے ہیں, اس سے بہتر ہے آپ کہتے ہیں کہ اگر گیت گھر میں نہیں ہو تو شادی کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے, شادی پتہ ہی نہیں چلے گا. اگر یہی آپ کو بتانا ہے کہ گھر میں شادی ہے, آپ شادی سے پہلے آپ درود شریف کی محفل سبحان اللہ پڑھیے. جتنے دیر آپ لوگ گیت گاتے ہیں اپنے من میں ہو یا خود سنے, اتنی آواز سے آپ لوگ صرف گیت گا کے چلے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے نا. آپ گھر پہ جائیں, گیت گانے کی جگہ آپ گھر پہ جائیں اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں گے تو میرا یقین ہے کہ آپ کے گھر میں رحمت برسے گی, آپ کا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا, اور جو شادی کے فوائد ہیں اس کی بھی تکمیل ہو جائے گی. محترم سامعین سنت, یہ شادی بہت عظیم چیز ہے. یہ شادی ہی وہ ذریعہ ہے جس سے
بڑے بڑے اولیاء کرام پیدا ہوتے ہیں یہ شادی ہی کی وجہ سے۔ اولیاء کرام کے آنے کا ذریعہ یہ شادی ہے، صحابہ کرام کے آنے کا ذریعہ یہ شادی ہے، انبیاء کرام کے آنے کا ذریعہ یہ شادی ہی ہے۔ محترم سامعین،